خواتین و حضرات، ڈاکٹر غزالہ کو بھی بہت عرصے کے بعد دیکھا ہے، ڈاکٹر واجد برقی اور مختار علی کے ساتھ ابھی میں نے کرنی ہے کہ 4 دن چلیں گے ہمارے مذاکرات ایک دن، کیونکہ میں اپنے آپ کو نادہندہ ڈکلیئر کرنے والا ہوں۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں، بار بار چند باتیں میں کرتا رہتا ہوں کہ رضی الدین رضی کی اس کتاب کے لیے اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کل تک پرسوں تک کچھ لکھ کر دیں۔ اب ظاہر ہے جب اس طرح سے کہا جاتا ہے تو کچھ رسمی باتیں ہوتی ہیں، کچھ دل سے باتیں نکلی ہوتی ہیں۔ رضی نے فوراً اس میں سے 4 جملے منتخب کیے اور وہ فلیپ پہ ڈالے، میرے وہ سارے سوا صفحہ جو تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ وہی کام کی 4 جملے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ پروفیشنل، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پیشہ ورانہ آپ کی صحافت، آپ کی تربیت، کہ آپ ریلیونٹ کو ارریلیونٹ سے، کم اہم کو اہم سے مطلب جدا کر سکیں، یہ اس کی ایک صلاحیت ہے، ایک بندے کے لیے اس کی خداداد ہے یا زمانے نے اس کو سکھایا ہے۔ بہت لمبی پھر باتیں ہو جائیں گی کہ یہ مجھے کیوں پیارا لگتا ہے، کیا باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، لیکن جب یہ چھوٹی موٹی شوخیاں جیسے اس کا اشارہ انہوں نے کیا، وہ خود ہم بھی اس عمر میں رہے، تو وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جب خیال آتا ہے کہ جو یہ بزرگ ہیں یہ اب اس دنیا سے اٹھ کیوں نہیں جاتے، یہ ہمارے لیے جگہ کب چھوڑیں گے فلانی، وجہ یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا موٹا ان سے چھیڑ خانیاں کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، فرضی ناموں سے لکھتے ہیں، وہ ایک سب پر آتا ہے۔ آپ کے جو لکھنے لکھانے یا کوئی ادارہ بنانے، ان سب کے لیے جہاں مثبت محرکات ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ منفی کہتے ہیں تو یہ بھی بڑے ضروری ہیں۔ اچھا، اور بھی، لیکن یہ جس طرح مشکل کام ہوتا ہے 2-4 دوستوں کا اکٹھا رہنا، 11 برس، 12 برس، 20 برس، کیونکہ ادیبوں کے اندر بہت سارے ٹکراؤ کے مقامات آتے ہیں، انا کی ٹکراؤ کے آتے ہیں، اللہ نہ کرے بعض اوقات خواتین کے حوالے سے آتے ہیں، اور چیزیں ہوتی ہیں، منفعتیں ہوتی ہیں، سرکار دربار میں رسائی کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس سب میں جب یہ 4-5 لوگ اکٹھے رہے تو یہ بھی ایک بڑی شان ہے، اور اس کو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ ملتان کی صلاحیت ہے کہ اس نے بہت سو کو، مطلب ہم چاہے وہ الف نکالیں، بے نکالیں، جیم نکالیں، یہ ایک شہر ایسا ہے، یہ خطہ ایسا ہے، جو بھی ہمارے چھوٹے موٹے ہوں گے، یا کہیں ہم ایران میں لڑ رہے تھے یا ہم کہیں اور لڑ رہے تھے، تو جو ہی یہاں آتے تھے تو بہت ساری لوگ نہ کسی طرح سے ایک خاص بیلنس میں، ایک توازن میں، آپس کی ایک رشتے ناطے میں، بیعت میں کہیں نہ کہیں ڈھل جاتے تھے۔ تو یہ شہر کی فضا ہے جس میں، اور ہونی چاہیے، چھوٹی موٹی نوک جھونک بھی رہتی ہے، چھیڑ خانیاں بھی رہتی ہیں، اس کے بغیر تو ادیبوں کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں درسی باتیں نہیں دہرا رہا، بہت سی اچھی باتیں ہر ایک لکھنے والے یا ہر تخلیق کار یا آرٹسٹ کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کا اظہار بھی بڑا ضروری ہے۔ اظہار جیسے جیسے ہم کرتے جاتے ہیں وہ ہمارا ایک اپنی شخصیت بھی نکھرتی جاتی ہے، اور جس پر کوئی اس کا اثر ہوتا ہے اس سب کے نتیجے میں زندگی اور خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ محبت کو جتنی مرضی آئی ڈیفینیشن پڑھ لیں، محبت اصل میں ہے تعلق کو خوبصورت بنانے کا وسیلہ۔ اب اس میں آپ کی فرد سے ہے، آپ کی کسی نظریے سے ہے، آپ کی کسی ادارے سے ہے، اگر آپ سچ مچ محبت کے بارے میں دعوے کرنا الگ بات، اس کے لیے رونا، آپ یقین کریں اسد ریف صاحب کی پچھلی دفعہ گفتگو سن کر مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے اس رفاقت کو کیا معنی دے دی
کیا چیز یہ کس مقام تک یہ جا پہنچے، یہ بھی ایک طرح سے اس خطے کا حسن ہے۔ آپ کی خطابت ہوگی، آپ بہت سارے لفظ بول سکتے ہوں گے، لیکن یار جب آپ کسی رفاقت کو خوبصورتی دیتے ہو، آپ کسی کے ساتھ دکھ میں شریک رہتے ہو، علالت میں شریک رہتے ہو، تکلیف میں شریک رہتے ہو، تو آپ بہت بڑے آدمی بن جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ادارہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ بھی یہی ہے، اور میرا کیا ہر ایک کا ہونا چاہیے کہ کئی اعتبار سے ملتان میں ہیں بھی کمزوریاں بھی ضرور ہیں۔ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ جی میوزیم نہیں ہے، اکادمی ادبیات نے دفتر بنایا تھا، لیکن 6ٹی منزل پر جانا، یا ریڈیو اسٹیشن اجڑ گیا، یا فلاں یعنی جو چیزیں ہمارے ایک تھیں جنہوں نے ہماری نوعمری میں ہمیں ایک تقویت دی تھی، وہ کم و بیش روبہ زوال ہیں۔ مگر آپ سارے ہمت سے آتے ہو، اکٹھے ہوتے ہو، کتابوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، تو ہمارا یہی ہے کہ جو چیز بھی آپ کے اندر اچھائی ہے تو اس کا اظہار ضرور کریں اور کوشش کریں۔ میرے استاد تھے خلیل صدیقی صاحب، میں بار بار کہتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ استادوں کو کہا کرتے 2 باتیں سمجھایا کرتے، کہتے تھے اگر گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو کسی اچھے کتاب خانے کی ایک الماری کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنا کچھ پڑھنے سے رہ گیا، بالکل صحیح، کتنا کچھ جاننے سے رہ گیا۔ دوسرا، وہ اسی طرح سے سمجھایا کرتے تھے کہ آپ عزت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں تو تیاگنا سیکھیں، تیاگنا، مختار علی، تیاگنا سیکھیں۔ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ کی کوئی مادی مفاد ہے، آپ کا کوئی مطلب وقت ہے، کوئی اور چیز ہے، اس سے کہیں جا کر ادارے بنتے ہیں، اور آپ کا نام جو کہ آپ کا جائز مقام ہے اور آپ کی جائز حیثیت ہے۔ تو وہ کہتے تھے، کیونکہ جس زمانے میں وہ آئے تھے یہاں خلیل صدیقی صاحب، اور ہم لوگ ایم اے میں پڑھتے تھے، تو وہ زمانہ تھا کہ جب ہمارے ٹیچرز لڑ رہے تھے کہ بھئی ہمیں ایک اچھا گریڈ دیا جائے۔ اس وقت کلاس 2 کا سٹرکچر ہوتا تھا، پھر جونیئر کلاس 1 اور سینئر کلاس 1، اور جب ڈاکٹر صاحب بھی تھے، اسد عریب صاحب، تو وہ ٹیچرز فورم وغیرہ یہ اس ٹائپ کے جو ادارے ہوتے تھے، وہاں بھی وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ چاہیں کہ استاد کو عزت ملے تو کچھ تیاگنا بھی سیکھو۔ یہ کہو یہ اور آخر وقت تک شاکی رہو کہ افسوس میرے زمانے نے میری قدر نہ پہچان، افسوس فلاں نے میری قدر نہ کی، حکومت نے نہ کی، فلاں۔ وہ کہتے تھے اس طرح لوگ عزت کریں گے آپ کی، اور ان لوگوں کی، شاکر، رضی، ان سب کے، اور ان ہمارا بیٹھا کمر، اور یہ کبھی کبھی کہتے بھی ہیں میرے، بلکہ وہ جو شاگرد ہیں بعض جو پیلوں جو ہم نکالتے ہیں، پیلوں وغیرہ بھی یہی ایک میسیج تھا کہ یار یہ سب لوگ، سب کی زبانیں ملتان میں سب بولنے والے، اردو بولیں، ہریانوی بولیں، سرائکی بولیں، پنجابی بولیں، سب کی ماؤں نے جو ان کو لوری دی ہے، وہ سب ماؤں کی لوریوں میں اخلاص ہے، درد مندی ہے، علم، اس سب کی ہم قدر کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب کریں، ہم تفرقہ پیدا کریں۔ اسی طرح سے یہ آپ کا ہے، محبت کا کارواں ہے، اس میں آپ سب بیٹھے ہو، آپ سب آتے ہیں۔ تو ہم نے جو اپنی عمر کا بیشتر حصہ یونیورسٹیوں میں بھی لڑنے جھگڑنے میں صرف کیا تھا، اور چیزوں میں کیا تھا، تو کوشش کی کہ کچھ چیزیں وہاں بنائی جائیں۔ خلیل صدیقی، اگر آپ وہاں جائیں، ریسرچ لائبریری ہے یا سرائکی ریسرچ سینٹر کا میوزیم ہے، وہاں اخلاص پڑا ہوا ہے،